میں ہوں مسٹری مین۔ آج اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالتا ہوں تو بس ظلم کی داستانیں ملتی ہیں۔ ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، نواز شریف صاحب پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نہ جی نہ، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ارے ظالمو، تم لوگ اندھے ہو گئے ہو۔ ہمارے نواز شریف صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے لا اس لیے تو نہیں پڑھا کہ یہ آج انہی پر استعمال کیا جائے۔ ظلم کی انتہا دیکھو، نواز شریف صاحب دن رات محنت کر کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، اور کتنا بے رحم سماج ہے، ایک بار بھی ٹرم نہیں پوری کرنے دی۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ 1981 میں وزیر خزانہ اور 85 میں پنجاب کے چیف منسٹر بنے تو پاکستان کی قسمت سنوارنے کا ارادہ کیا، اور 1990 میں پاکستان کے پرائم منسٹر بن بیٹھے۔ 18 اپریل 1993 کو غلام اسحاق خان صاحب کو پتہ نہیں خواب میں نواز شریف صاحب کون سی چوری کرتے نظر آئے کہ شور ہی مچا دیا، نواز شریف صاحب چور ہیں، نواز شریف صاحب چور ہیں، اور جذباتی ہو کر صدر صاحب نے لات ہی چلا دی اور حکومتی کا خاتمہ کر دیا۔ ارے بابا، اگر اس دوران میں ان کا بزنس بڑھ ہی گیا تھا تو اتنا واہ ویلا مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا مال بنا لینے سے کون سا پاکستان کنگال ہو جاتا؟ اور پھر یہ ان کا حق بھی تو تھا۔ ارے وزیر اعظم بننے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے اس لیے تو نہیں پڑتے کہ خزانے سے تھوڑے سے پیسے خرچ کر دو تو قیامت ہی آ جائے۔ عہدے کے نام کی لاج بھی نہ رکھی اور نکال دیا۔ یہاں ہی سے مظالم کی وہ ابتدا ہوئی جس کی پھر کبھی انتہا نہیں ہو سکی۔ 4 سال کی انتھک محنت کے بعد نواز شریف صاحب پھر 1997 میں وزیر اعظم بنے، اور پھر اپنی کھوئی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر کوئی ایسے ڈکار مارے کہ یہ بھول گئے کہ ہر سوراخ میں انگلی نہیں ڈالا کرتے۔ اب غلطی کیا انسان سے نہیں ہوتی، ہو گئی۔ ظالم شکل پر ہی ترس کھا لیتے، صرف 2 ہی سال گزارے تھے کرسی پہ، اتنے بڑے بوٹ لے کر چر دوڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ بھائی یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے آرمی چیف کو جہاز سے اترنے ہی نہ دے۔ اپنا اختیار استعمال کرنا وزیر اعظم کا حق تھا، سو کیا۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ آرمی چیف کا پورا ٹبر چڑھ دوڑا اور پھر ظلم کر کے وزارت عظمیٰ کی کرسی ایک مرتبہ پھر چھین لی؟ ان 2 سالوں میں سوچا تھا اب کوئی نہیں چھیڑے گا۔ بے رحم لوگ وزیر اعظم بن کر بھی دولت نہیں بنانے دیتے۔ یہ سوچ کر ہی رونا آتا ہے کہ صرف تھوڑی سی کرپشن کیا کر ڈالی کہ 14 سال کے لیے 22 جولائی 2000 کو جیل میں ڈال دیا۔ اللہ بھلا کرے ہمارے عربی بھائیوں کا۔ ہمارے وزیر اعظم کی معصومیت پر صرف انہیں یقین تھا، سو وہ چھوڑا کر لے گئے، اور ہمارے معصوم وزیر اعظم نے سکھ کا سانس لیا۔ 2000 سے 2007 تک ہمارے سابق وزیر اعظم کو حج اور عمرے ہی نصیب ہوئے، اور پچھلی تمام غلطیوں کی معافی مانگی تاکہ پچھلی غلطیاں ختم ہوں اور بوجھ کم ہو سکے۔ نواز شریف صاحب بچپن سے ہی اسپورٹس مین بھی رہے ہیں، سو انہوں نے سوچا تھوڑا عرصہ پیپلز پارٹی سے آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، سو خوب کھیلے اور پیپلز پارٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب اس میں نواز شریف صاحب کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو کھیل رہے تھے، پیپلز پارٹی والی سچ سمجھ بیٹھے اور منہ کی کھائی۔ 2 بار وزارت عظمیٰ سے پیٹ نہ بھرا تو تیسری کوشش 2013 میں کر ڈالی اور ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے۔ بنتے کیوں نہ؟ پاکستان کی عقل مند عوام ان کی برکت کے بغیر کیسے ترقی کر سکتی تھی؟ سو برکتیں اتنی بڑھیں اور عوامی فلاح و بہبود کے اتنے کام کیے گئے کہ عوام کے دکھ میں ملک کے خزانے کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ پاکستان کا ایسا محسن وزیر اعظم کیا پہلے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہمارے شیر وزیر اعظم نے عوام کی خوشیوں کی خاطر ملک کا خزانہ بھی ختم کر دیا، لیکن اپنے عوام کی خوشیوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ غارت کرے پاناما لیکس کو 2016 میں وہ وارد ہوئیں اور ہمارے وزیر اعظم کے معصوم بچوں پر الزام دے مارا کہ وہ برٹش ورجن آئی لینڈز کے شیل کمپنیز کے مالک ہیں۔ ارے بھائی، اگر مالک ہیں بھی تو کیا ہوا؟ وہ وزیر اعظم کے بچے ہیں۔ کیا ملک کے وزیر اعظم کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ ملک کی دولت میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے بچوں کو دے دے؟ 6 جولائی 2018 کو پاکستان کے عظیم سپوت نواز شریف صاحب کو اس بات پہ جیل ہو گئی کہ ان کی فیملی نے لندن میں بہت مہنگی پراپرٹی خریدی تھی۔ بھلا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس نے 19 ستمبر 2018 کو سزا ختم کی اور پھر نواز شریف صاحب نے سکھ کا سانس لیا۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ پھر زیادتی اس وقت ہوئی
جب دسمبر 2018 میں العزیزیہ سٹیل مل کی وجہ سے نواز شریف صاحب پھر پکڑے گئے، ورنہ سارا خزانہ مزید عوام پر خرچ کر ڈالتے۔ نواز شریف صاحب پاکستان کی غیر پڑھی لکھی عوام کے ہیرو ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ گرفتاری کے بعد ان کی صحت خراب ہو گئی اور وہ ضمانت پر لندن چلے گئے، اور لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے وسیع تر مفاد میں اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھیں وقت کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں۔